شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، آج سورہ النور کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 کا بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے جائے گی۔ اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ اب اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ سب سے پہلی آیت 43 جس میں آتا ہے علم تارا، کیا تم نے نہ دیکھا۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر عقل مند سے بھی خطاب ہے، کیونکہ جو ان چیزوں سے میں غور و فکر کرے گا تو وہ جان لے گا اور جاننے والے کا علم و یقین مزید بڑھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس سرزمین اور جس شہروں کی طرف چاہے نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کے جدا جدا ٹکڑوں کو یک کر دیتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے اور جس کے جان و مال کو چاہتا ہے ان سے ہلاک اور تباہ کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان سے اولوں کو پھیر دیتا ہے اور اس کے جان و مال کو محفوظ رکھتا ہے۔ قریب ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کے نور کو لے جائے اور روشنی کی تیزی سے آنکھوں کو بیکار کر دے۔ آگ ٹھنڈک اور پانی کی ضد ہے، اور آگ کا ٹھنڈک سے ظاہر ہونا ایک شے کا اپنی ضد سے ظاہر ہونا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی قادر و حکیم کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی آیت میں ہے کہ اور وہ آسمانوں میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک، آسمانوں میں اولوں کے پہاڑ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ پھر وہ ان پہاڑوں میں سے جتنے اولے چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، یہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔ اور دوسرا کہ آسمان میں مراد حقیقی آسمان نہیں بلکہ وہ بادل ہے جو لوگوں کے سروں پر بلند ہے، اسے بلندی کی وجہ سے آسمان فرمایا گیا، کیونکہ سماح اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھ سے بلند ہے اور تیرے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بادل سے اولے نازل فرماتا ہے، جبکہ پہاڑوں سے بڑے بڑے بادل مراد ہیں، کیونکہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کی مشابہ ہے۔ جیسے مال کی وسعت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مال کے پہاڑوں کا مالک ہے، اسی طرح یہاں بادلوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اولے جمع ہوا پانی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بادلوں میں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ انہیں زمین کی طرف نازل فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آسمان ایک مخصوص جسم کا نام ہے،
اور اسے بادلوں کا نام قرار دینا مجازی طور پر ہے، اور جس طرح یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں پانی رکھے پھر اسے اولوں کی صورت میں نازل فرمائے، تو بلا شبہ یہ بھی صحیح ہے کہ آسمانوں میں اولوں کے پہاڑ ہیں، اور جب دونوں کاموں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہونا صحیح ہے تو اس آیت کے ظاہری معنی کو ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک ان میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ یقلب اللہ تبدیل فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے اس طرح کہ رات کے بعد دن لاتا ہے اور دن کے بعد رات لاتا ہے۔ بے شک بادلوں کو چلانے اور ان سے بارش نکلنے، آسمانوں سے اولے برسنے، بادلوں سے بجلی ظاہر کرنے اور دن اور رات کو تبدیل کرنے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت اور وحدانیت پر واضح دلائل موجود ہیں۔ یہاں تک میں نے سورہ النور کی آیت نمبر 43 اور 44 کا بیان کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم حاصل کریں اسے دوسروں تک پہنچانے میں اللہ پاک ہماری مدد عطا فرمائے۔